کی ہے اور کچھ حصہ سورۃ الانفال کا تلاوت فرمائی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سورۃ الاعراف یہ بھی سورت مکی ہے اور قرآن مجید کے اس سیاق سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورت 12 یا 13 نبوت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے نازل فرمایا ہے۔ اور سورۃ الاعراف جس میں سب سے زیادہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کی امتوں کا تذکرہ ہے۔ بنیادی موضوع اس سورت کا یہی ہے۔ سورت کی ابتدا ہی سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورت میں حضرات انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان لانا اور ان کی نافرمانی کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کسی عذاب، کسی پکڑ میں مبتلا ہو جانا، یہ اس سورت کا بنیادی موضوع ہے۔ چنانچہ ابتدا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے تو نبی علیہ السلام کو مخاطب کر کے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ہم نے آپ پر اس کتاب کو نازل کیا ہے اور اس کتاب کی بدولت آپ کے دل میں کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کا کام لوگوں کو رہنمائی کرنا ہے، ان کو اللہ کی نافرمانی سے ڈرانا ہے۔ یہ لوگ اگر ایمان نہیں لاتے، آپ کی بات کو تسلیم نہیں کرتے، تو اس سے آپ کو فکر مند نہیں ہونا چاہیے۔ پھر ساتھ ہی اللہ ذو الجلال والاکرام نے یہ فرمایا عمومی اعتبار سے کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، لوگوں اس کی تابع داری کرو جو چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہاری طرف نازل کی۔ یعنی ہم بحیثیت امت جس بات کے مکلف ہیں وہ یہ کہ ہم وحی الہی کے اللہ ذو الجلال والاکرام کی طرف سے جو وحی نازل ہوئی ہے اس کی تابع داری کریں، ہم اس کے مکلف ہیں۔ اور وحی کی دو ہی صورتیں ہیں، ایک بصورت قرآن جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبرائیل امین کے ذریعے نازل کیا، اور دوسرا بصورت حدیث جس کو سنت سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں وحی ہیں اور من جانب اللہ ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ قرآن مجید کو وحی جلی کہتے ہیں اور حدیث پاک کو وحی خفی کہتے ہیں دونوں ہی من جانب اللہ۔ حدیث اکثر و بیشتر قرآن مجید کی تعبیر، قرآن مجید کی تشریح، قرآن مجید کی وضاحت پر مشتمل ہے، اور ظاہر بات ہے کہ قرآن مجید کی جو تعبیر اور جو توضیح سید کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے وہ تعبیر من جانب اللہ ہے۔ کیوں کہ خود نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے ان اتبع الا ما یوحی الیہ، میں اس کی تابع داری کرتا ہوں جس بات کی میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی وحی کے تابع دار ہیں
اور امت کو بھی اسی بات کا حکم ہے کہ جو کچھ تمہارے اوپر اللہ ذوالجلال نے نازل کیا ہے اس کی تابعداری کرو۔ اللہ اکبر کبیر۔ اور یہ بات کہنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، کہ کتنی بستیاں ہیں، کتنے شہر ہیں، کتنے علاقے ہیں کہ جن کو ہم نے برباد کیا، وہ صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے، اور ان کا جرم کیا تھا؟ جرم یہی تھا کہ انہوں نے اللہ رب العزت کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ اور ساتھ یہ بالکل دو ٹوک الفاظ میں فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، کہ ہم قیامت کے دن رسولوں سے بھی پوچھیں گے اور امتوں سے بھی پوچھیں گے۔ قیامت کے دن جو حساب کتاب ہوگا، اس حساب کتاب میں رسولوں سے بھی سوال ہوگا اور امتوں سے بھی سوال ہوگا۔ رسولوں سے سوال ہوگا کہ کیا تم نے میرا پیغام پہنچا دیا ہے؟ کیا تم نے میرا پیغام پہنچا دیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے نا کہ نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو خطبہ ارشاد فرمایا ہے، تو اس خطبے میں یہ بات آپ نے صحابہ کو مخاطب ہو کے فرمائی کہ حل بلغ، تو کیا میں نے پہنچا دیا، تمہیں پیغام پہنچا دیا اللہ ذوالجلال والاکرام کا؟ تو تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بیق زبان یہ جواب دیا کہ بلغت و ادیت، کہ آپ نے پیغام پہنچا دیا اور بات کہنے کا حق ادا کیا، آپ نے اپنی فریضہ ادا کر دی۔ یعنی نبی علیہ السلام نے یہ بات صحابہ کرام سے بطور تصدیق کروائی۔ اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی یہ انگشت شہادت آسمان کی طرف اٹھائی، آسمان کی طرف اٹھا کے فرمایا اللہم اشہد، اوپر اشارہ کر کے پھر صحابہ کرام کی طرف اشارہ کر اللہم اشہد، اے اللہ یہ گواہی لے لا، اللہ یہ گواہی لے لے، یہ گواہی دے رہے ہیں کہ میرے ذمے جو فریضہ تھا میں نے ادا کر دی، میرے ذمے جو ڈیوٹی تھی وہ میں نے ادا کر دی۔ انبیاء کرام علیہ السلام سے بھی یہ پوچھا جائے گا، اور اس قوم جس قوم کی طرف اس نبی کو بھیجا گیا ہے وہ قوم انکار کرے گی، نہیں جی ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں، کسی نے بات پہنچائی ہی نہیں، جھوٹ بولے گی جس طرح دنیا میں جھوٹ بولتی ہے، قیامت کے دن رب ذوالجلال والاکرام کے سامنے بھی جھوٹ بولے گی۔ جھوٹا ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے الا ماشاء اللہ۔ جھوٹ کی جس کو عادت پڑ گئی ہو اس کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ آج کے دن تو جناب ہر چیز بالکل منقش، بالکل واضح، صاف اور شفاف، آج ہر چھپی ہوئی چیز جو ہے نا وہ عیاں ہے، زمین کے اندر بھی اور زمین کے باہر بھی جو بھی ہے ہر چیز انسان کے سامنے، اور اس ذات کے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ یا اللہ ہمارے پاس تو کوئی رسول آیا ہی نہیں۔ انبیاء کہیں گے کہ نہیں ہم نے پیغام پہنچایا ہے مولا کریم۔ اب اللہ ذوالجلال کو تو سب کچھ علم ہے نا، اللہ تو جانتے، اللہ نے تو بھیجا ہے ان کو، اور وہ آئے ہیں اور انہوں نے ساری زندگی اللہ کا پیغام پہنچایا، اللہ کو تو علم، لیکن اللہ ذوالجلال محض اپنے علم پر فیصلہ نہیں فرماتے، یہ اللہ ذوالجلال کی کریمی، اللہ ذوالجلال اس پر شہادت لیتے ہیں۔ جس طرح انسان کے لیے، انسان کے معاملات کا اللہ ذوالجلال اس کے لیے شہادت دیتے ہیں، یہ ہمارے اعضاء ہمارے بارے میں قیامت کے دن بھائیو شہادت دیں گے، گواہی دیں گے کہ یہ اعضاء کیا کرتے رہے، یہ آنکھیں، یہ کان، یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ سب گواہی دیں گے کہ کیا کرتے رہے ہیں ہم دنیا میں۔ یہ زمین
جو ہم کو بالکل اس وقت ساقط نظر آتی ہے اور مٹی محسوس ہوتی ہے، قیامت کے دن یہ زمین بھی گواہی دے گی، یہ زمین بھی گواہی دے گی کہ میرے اوپر یہ کام کیا کرتا تھا، نماز پڑھتا تھا تو نماز جہاں پڑھی ہے وہ جگہ اس کے بارے میں گواہی دی، اور اگر بدکاری کی ہے، گناہ کیا ہے، ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے تو یہ زمین بھی اس کے بارے میں گواہی دے گی۔ باقی انسان کے بارے میں گواہی دینا یہ تو کوئی معاملہ اور مسئلہ نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان اعضاء سے بھی اور اس زمین سے بھی، یعنی فرشتوں کی جو ڈائری لکھی ہوئی ہے اس کے سامنے بیان کر دی جائے گی، اس کے سامنے بالکل نمایاں ہوگی۔ قرآن کہتا ہے اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک الیوم علیک حسیبا، یہ تیرا کتابچہ ہے، اس کو پڑھ لو، تو اس سے حساب لینے کے لیے تیرا یہ نامہ اعمال ہی کافی۔ اللہ اکبر، کتنا نازک مسئلہ ہے اور کتنا خوفناک بات۔ یہ اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک الیوم علیک حسیبا، کہ اپنی کتاب، اپنا نامہ اعمال پڑھ لے۔ یہ نامہ اعمال دیکھے گا انسان جو کچھ کرتا رہا ہے، اور اس وقت یہ پکارے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، ہائے یہ کیسی کتاب ہے، اس نے نہ چھوٹی بات چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی بات چھوڑی، کوئی چیز چھوڑی ہی نہیں جو میں نے کی ہے وہ اس کتاب میں لکھی ہوئی ہے، جو بولتا ہے وہ بھی، جو کہتا ہے وہ بھی، جو کرتا ہے وہ بھی، تینوں اعضاء ہے نا، بولنا بھی، اعضاء سے کرنا بھی اور دیکھنا، جو کچھ کرتا ہے ہر چیز اس کتاب میں محفوظ ہو۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، نہ چھوٹی چیز نہ بڑی چیز، سب اس میں لکھی ہوئی ہوگی، اس وقت یہ کیا، اس وقت یہ کیا، اس وقت یہ کیا۔ اب آج کی دنیا میں تو یہ چیز کوئی مشکل نہیں، آپ جانتے ہیں کہ آج کی دنیا میں تو وہ اتنی سی سی ڈی ہوتی ہے، وہ تھوڑی سی، جس میں پتہ نہیں کتنا ڈیٹا آ جاتا ہے، کتنی کتابیں آ جاتی ہیں، کتنی یعنی اپنے کیا لائبریریاں آ جاتی، کتنا اتنا سا ہوتا ہے صرف، وہ دیکھا ہے نا آپ نے کمپیوٹر پر۔ اب یہ چیز جب ہمارے سامنے سائنس نے بیان کر دی تو ہمارے نامہ اعمال کو محفوظ ہونے کے میں کیا شک اور کیا مشکل پیش آتی ہے۔ اللہ کے لیے تو کوئی چیز مشکل ہے ہی نہیں۔ جب سائنس نے اس چیز کی حقیقت کو تسلیم کر لیا ہے تو اللہ جو علی کل شیء قدیر ہے، اس کے لیے ہمارے نامہ اعمال کو محفوظ کرنا کوئی اجنبی بات ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ ذوالجلال اپنے علم پر کوئی فیصلہ نہیں کرے، کیونکہ ما انا بظلام للعبید، ورنہ اگر اللہ ذوالجلال اپنے علم کے مطابق فیصلہ فرمائے نا تو پھر تو کوئی شے چھوٹے ہی نہ۔ یہ تو اللہ رب العزت کی کرم نوازی اور احسان، اور اللہ ذوالجلال کی کرم کا احسان اور فضل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں سے وہی معاملہ کرتے ہیں جس کا بندہ حق مستحق ہوتا ہے، جس کا بندہ مستحق ہوتا ہے۔ اللہ ذوالجلال نے اس کو اپنے علم پر نہیں چھوڑا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو انسان کے لیے یہ انسان بھی گواہ بنیں گے، اور انسان کے لیے یہ نامہ اعمال لکھنے والے فرشتے یہ بھی گواہی دیں گے، یہ اعضاء گواہی دیں گے، یہ زمین گواہی دے گی۔ امتوں کے اس جب لایا جائے گا تو امت انکار کرے گی، تو اللہ ذوالجلال نبی سے کہیں گے، اب دیکھیے نبی سے، حالانکہ اللہ کے کو تو علم ہے، نبی سے کہیں گے آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں نے پہنچا دی، اللہ تیری بات، گواہ لاؤ، گواہ لاؤ۔ اللہ کو علم ہے نا، اللہ نے اپنے علم پر فیصلہ نہیں کیا، ٹھیک ہے نبی نے سچ کہا، نبی کبھی غلط نہیں کرتا، نبی اپنے علم پر اللہ نے بات نہیں فرمائی، بلکہ نبی سے پوچھا جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم کے گواہ لاؤ۔ اللہ اکبر۔ نبی کہیں گے کہ میری گواہ یا میرے گواہ وہ محمد الرسول اللہ کی امت ہے، محمد الرسول اللہ کی میری گواہ امت ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس امت کو پیش کیا جائے، وہ آؤ بھائی، ہاں بتلاؤ، نوح علیہ السلام نے، صالح علیہ السلام نے، ہود علیہ السلام نے،
ان انبیاء نے آغاز کیا تھا، تبلیغ کی تھی، بات بتلا دی تھی، ہاں جی بالکل انہوں نے پیغام پہنچا دیا تھا، آپ کو کس طرح پتہ ہے؟ آپ تو بعد میں آئے ہیں، تم کو کس طرح پتہ ہے؟ وہ کہیں گے اللہ تیرے اس قرآن مجید میں ہم نے پڑھا ہے، تیرے اس قرآن تیرے کلام میں ہم نے پڑھا ہے کہ نوح علیہ السلام آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، حضرت ہود آئے، حضرت صالح آئے، یہ سب انبیاء آئے اور ان تمام نے اپنا حق ادا کیا، دین کی تبلیغ کا، دین کے پہنچانے کا حق ادا کیا۔ تو گویا یہ گواہی کون دے گا؟ امت دے گی۔ یہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی ہے اختصاراً، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، کہ ہم مرسلین سب رسولوں سے بھی پوچھیں گے اور جن کی طرف رسول بھیجے گئے ہیں ان کی طرف بھی، ان سے بھی پوچھیں گے، دونوں سے سوال ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس آیت سے پھر آگے اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں کہ معاملہ یہ ہے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی انسان کرتا ہے، جو کچھ انسان عمل کرتا ہے یا بولتا ہے، اس کا قیامت کے دن وزن ہوگا اور اس کے مطابق اس کی قسمت کا فیصلہ کر دیا جائے۔ پھر اس کے بعد اللہ ذو الجلال والاکرام نے حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ ذو الجلال نے پیدا فرمایا اور تمام کو کہا، فرشتوں کو، کہ آدم کو سجدہ کرو۔ سب نے سجدہ کیا، لیکن شیطان نے تکبر کی وجہ سے سجدے سے انکار کر دیا۔ تکبر ایسی بیماری ہے، ایسا بڑا اور برا جرم ہے، کہتے ہیں علماء کرام کے جو سب سے پہلے اس دھرتی پر، یا یوں کہنا چاہیے کہ مخلوق میں سب سے پہلے جس کا ارتکاب ہوا ہے وہ یہی تکبر ہے۔ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو بڑی ہی عجیب بات کہی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ متکبر یہ مشرک سے بھی برا ہوتا ہے۔ حافظ ابن قیم نے مدارج السالکین میں یہ بات کہی ہے، شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کی کہ متکبر، سمجھیے بات، کہ متکبر مشرک سے بھی برا ہے۔ کیوں؟ وہ فرماتے ہیں مشرک شرک کرتا ہے نا، لیکن کبھی اللہ ذو الجلال کی عبادت بھی کر لیتا ہے، لیکن متکبر تو اللہ کی عبادت ہی نہیں کرتا۔ بات سمجھے یا نہیں؟ مشرک شرک کرتا ہے نا، بہت بڑا جرم ہے، بڑا جرم ہے، لیکن ایک اعتبار سے وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کی اطاعت کرتا ہے، یعنی اطاعت بھی کرتا ہے، نافرمانی بھی کرتا ہے۔ مشرک کا جرم تو یہ ہے، مگر متکبر وہ ہے جو اللہ کی اطاعت اور اللہ کی بندگی کرتا ہی نہیں۔ تکبر اس کے دل میں سمایا ہوا ہے، اس کا سر اکڑا ہوا ہے، اس کا سر اللہ کے سامنے جھکتا نہیں ہے۔ یہ متکبر مشرک سے بھی عملاً بہت برا ہے، اور یہی سب سے بڑی بیماری ہے۔ جتنے ہیں نا، مشرک ہوں، کافر ہوں، یا جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام کا انکار کرنے والے، آپ کو قال الملأ الذین، قال الملأ الذین، قال الملأ الذین، یہ جتنے اہل ثروت، سفید پوش، صاحب ثروت، رئیس، چودھری، محلے کے چودھری، یا یوں کہہ لیجیے ایم این اے، ایم پی اے، ایس دور کی اصطلاح میں، یہ سارے کے سارے اللہ نے فرمایا ہے یہی مقابلہ کرتے رہے۔ اور مقابلہ کیوں کرتے رہے؟ کہ ہماری چدراہٹ میں فرق پڑے گا، ہماری چدراہٹ کہاں چلے جائے گی، ہماری بات کون مانے گا، پھر ہمارے پاس فیصلہ کون لے کے آئے گا۔ ابو جہل سے پوچھا نا، ابو جہل سے پوچھا کہ جناب آپ کو کیا خیال ہے، کیا اعتراض ہے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ بولے؟ ابو جہل کہنے لگا کہ اللہ کی قسم محمد نے کبھی جھوٹ نہیں بولا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مانتا ہے تو پھر تم مانتے کیوں نہیں؟ کہنے لگا اگر ہم محمد کو مان لیں، وہ کہتا ہے یہ بنو مخزوم کا تھا۔ اب دیکھیے نبی علیہ السلام بنو ہاشم میں تھے اور ابو جہل بنو مخزوم میں سے تھا۔ ان دونوں قبیلوں کا جو ہے نا بڑے عرصے سے تقابل چلا آ رہا تھا، لڑائیاں تھی ہر میدان میں۔ ابو جہل کہنے لگا
ہم نے حاجیوں کو پانی پلایا، انہوں نے بھی پلایا، انہوں نے ان کو کھانے کھلائے، ہم نے بھی کھانے کھلائے، ان کے ساتھ ہماری مٹھ بھیڑ ہوئی، کبھی ہم جیتے کبھی یہ جیتے، ان کے ساتھ گھوڑے دوڑائے گئے، اونٹ دوڑائے گئے، اور ہم ان کے ساتھ برابر میں جناب مقابلے میں برابر تھے، کسی میدان میں ہم پیچھے نہیں رہے۔ اب ان میں ایک آدمی اٹھا اور کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، میرے پاس وہی آتی ہے، ہم اپنے قبیلے میں نبی کہاں سے لے آئے؟ اور اگر نبی مان لیں تو پھر ہماری سرداری کون مانے؟ مجھے ابو الحکم کون کہے؟ اس کو ابو الحکم کہتے تھے نا، کنیت تھی۔ فیصلے مجھ سے کون کروانے آئے؟ مجھ سے اپنے معاملات کو چکانے کے لیے کون آئے گا؟ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لے تو پھر کیا ہے، ہماری چدراہٹ وہ خطرے میں پڑ جاتی۔ یہ ہے اصل بیماری، یہ ہے وہ اصل تکبر جس کی وجہ سے کفار مکہ نے بھی نبی علیہ السلام کا انکار کیا، اور پہلی قوموں کے جو متمرد تھے انہوں نے بھی اللہ ذوالجلال کے انبیاء کرام علیہ السلام کو جھٹلایا۔ یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو شیطان نے سب سے پہلے ابا واستکبر، قرآن کہتا ہے، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، پہلا گناہ تھا۔ اور انسان کی فطرت کیا ہے؟ وہ اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ چاہتا ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ، یہ حریص ہے اچھے سے اچھا۔ اور شیطان نے یہی آدم علیہ السلام کی اسی فطرت کو سمجھتے ہوئے آدم علیہ السلام کو جھانسا کیا دیا؟ جھانسا یہ دیا کہ تم فرشتے بن جاؤ گے، ہمیشہ یہاں رہو گے، تمہیں یہاں نہیں رکھنے کے لیے اللہ نے پیدا کیا، تمہیں پیدا کیا ہے زمین پر بھیجنے کے لیے، اور اس درخت سے جو پھل کھا لیتا ہے وہ یہیں پھر رہتا ہے۔ اللہ ذوالجلال نے اسی لیے اس درخت کا پھل کھانے سے روکا ہے کہ کہیں آدم یہاں ہی نہ ٹھہر جائے۔ میں تو تمہارے ساتھ خیر خواہی کیے جا رہا ہوں، میں تو جا ہی رہا ہوں، لیکن جاتا جاتا تمہارے ساتھ خیر خواہی کر جاتا ہوں۔ میں تو راندہ درگاہ ہو ہی گیا ہوں، میں تو مجرم بن ہی گیا ہوں، لیکن جاتے جاتے اکٹھے رہے ہیں، جاتے جاتے تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں۔ اب اس مردود نے ایسی خیر خواہی کی، اچھے سے اچھا بننے کے لیے آدم علیہ السلام کے قلب و ذہن میں جو بات ڈالی، تو پھر اس کا جو نتیجہ نکلا سب سے پہلے کیا؟ اسی صورت میں اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں کہ جو ہی اس درخت کا پھل کھایا، آدم اور حوا علیہ السلام کا لباس جنتی اتر گیا، جنتی لباس اتر گیا، ننگا کر دیا۔ اب یہ بات سمجھے، شیطان کا سب سے بڑا کام کیا ہے؟ انسان کو ننگا کرنا، برہنہ کرنا۔ شیطان نے سب سے پہلے یہ کام کیا ہے۔ آج بھی جو شیطان کے پیچھے ہے نا، وہ یہی چاہتے ہیں، آج بھی یہی ہو رہا ہے نا۔ پہلے عورتیں انہوں نے دوپٹہ اتارا، پھر بازو ننگے کیے، پھر ٹانگیں ننگے کی، اور اب کیا ہے کہ جسم کا کچھ حصہ وہ ڈھکا ہوا ہے، باقی سارا ننگا ہے۔ اب یہاں سب صورت پہنچ گئی۔ شیطان نے تو پہلے دن سے ہی یہ کرتوت کر کے دکھائی تھی، مگر ہمیں سمجھ نہ آئی۔ اور اللہ ذوالجلال نے اس صورت میں، اسی صورت میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو مخاطب کر کے یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، یا بنی آدم لا یفترنکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہ۔ اے آدم کی اولاد، اور جس طرح تمہارے باپ کو ننگا کر دیا تھا، میں نے لباس تمہارے لیے اتارا ہے، خبردار شیطان کے ہتھے چڑھ کے اپنا لباس نہ اتروا لینا، شیطان کے ہتھے چڑھ کے اپنا لباس نہ اتروا لینا، اپنے لباس کی نگہداشت کرنا، اپنے آپ کو سنبھالنا، اپنی عزت، اپنی ناموس کی خبرداری کرنا، اس کی حفاظت کرنا۔ لیکن جس چیز سے اللہ ذوالجلال نے اللہ اکبر کبیرہ خبردار کیا تھا، افسوس یہ ہے کہ انسان نے اس کو نہیں سمجھا۔ انسان آج یہی سمجھتا ہے کہ میری آزادی اسی میں ہے کہ جتنا عورت کو ننگا کر دوں اتنا ہی زیادہ میں اتنا ہی آزاد خیال ہوں، میں اتنا ہی جناب
کیا ہے روشن دماغ ہوں، میں اتنا ہی زیادہ پاپولر ہوں، اتنا ہی زیادہ میں زیادہ لوگوں کی نگاہوں میں پسندیدہ ہوں۔ شیطان نے یہ جھانسا دیا اچھا بننے کے لیے، بہتر بننے کے لیے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے جس چیز سے روکا تھا شیطان نے اسی طرف ڈال دیا۔ آدم علیہ السلام کو بھی ایک جھانسا دیا، وہی جھانسا اولاد کو بھی دیا ہے۔ اللہ کے روکا آدم کو بھی تھا علیہ السلام کو بھی، اور روکا اولاد کو بھی، لیکن اچھے سے اچھی جو ہرس ہے یہ نہیں رکتی، یہ نہیں رکتی۔ اسی لیے تو اللہ ذو الجلال نے ہرس سے، لالچ سے روکا ہے، منع کیا ہے۔ ہرس وہی جس کی اجازت اطاعت اور فرما برداری میں اللہ اور اللہ کے رسول نے دی، وہ ہرس جس کی رہنمائی شیطان کرتا ہے وہ ہرس انسان کے لیے کبھی بھی نفع بخش نہیں ہو سکتی، وہ انسان کے لیے موجب ہلاکت۔ تو خیر عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ شروع صورت سے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سارا قصہ بیان کر کے ہمیں تو خبردار کر دی ہے، اور ساتھ یہ بھی اللہ ذو الجلال والاکرام نے فرمایا کہ میں نے قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاسم والبغي بغیر الحق۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے فرمایا ہے کہ بے حیائی خواہ وہ ظاہر ہو یا باطن ہو، بے حیائی کے کام علم نشرہ بازاروں میں ہوں یا گھروں میں ہوں، باپردہ ہوں، بے حیائی ہے۔ صرف فرق یہ ہے کہ بازاروں میں ہو تو پھر اس وقت اس کی گوشبانی ہوگی، اس کی پکڑ ہوگی، اس کی سزا ہوگی۔ گھروں میں ہے تو اس کی سزا نہیں، کیونکہ کسی کو پتہ نہیں ہے۔ فرق صرف اتنا ہے، اللہ کے ہاں وہ بے حیائی ہے۔ آپ یہ کہیں کہ جی اللہ ذو الجلال نے حکم دیا ہے ظاہر کو، ہم تو ظاہر کے مکلف ہیں، گھروں میں جو چاہیں کریں، نہیں، گھروں میں بھی حیا اور شرم باقی رہنی چاہیے، بے حیائی گھروں میں بھی نہیں ہونی چاہیے۔ حتیٰ کہ آپ دیکھ رہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، اور خود نبی علیہ السلام کا اس بارے میں اسوہ اور طریقہ کیا، صحابہ خود فرماتے ہیں کہ جس وقت ہم بول و براز کے لیے جاتے تھے تو اپنے جسم سے کپڑا بالکل اس وقت اوپر کرتے جس وقت بالکل زمین کے قریب ہو جاتے تھے۔ ہمارے ہاں واش روم جو ہیں، اور بالخصوص وہ واش روم جو شاور لگائے ہوئے ہیں، ہم جلتے ہی سب کپڑوں سے بالکل بے نیاز ہو کے سر کے اوپر ڈالتے پانی۔ یہ طریقہ آپ خود سوچیں کہ کیسا ہے، درست ہے؟ نہیں درست۔ اس سے وہی بے حیائی کی جو باطن کیفیت ہے وہ نمایاں ہوتی ہے۔ بیٹھ کے غسل کریں، کھڑے غسل کرنا، اس میں ایک عریانی کا پہلو ہے، ایک بے حیائی کا پہلو ہے۔ یہ ساری تہذیب ادھر سے آئی ہے، یہ شافر کے نیچے۔ بھائی اگر وہ لازم ہے، لطف لینا ہی ہے، آپ نے تو بیٹھ جائیں، کھڑے ہو کے نہانے کا کیا فائدہ ہے؟ خیر کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ ذو الجلال والاکرام نے فرمایا ہے کہ جو ظاہراً ہے یا باطن ہے، دونوں صورتوں میں بے حیائی، نمایاں پن، یہ تمہارے لیے درست نہیں ہے، یہ شیطان کا ایک وہمہ ہے، شیطان کی تابعداری۔ تو خیر اس طرح اللہ ذو الجلال والاکرام نے انسان کو شروع صورت میں سمجھایا ہے، اور آگے جا کے اللہ ذو الجلال والاکرام نے اسی انسان کے فیصلے اسی کے فیصلے کی ایک تصویر بھی دکھائی ہے کہ ایماندار وہ جنت میں ہوں گے، جو کفار ہیں وہ جہنم میں ہوں گے، اور ایک طبقہ وہ بھی ہے جو درمیان میں ہوگا، جن کے نام پہ یہ سورت ہے الاعراف۔ وہ نہ جنت میں ہوں گے نہ وہ دوزخ میں ہوں گے، لیکن جس وقت وہ جنت میں دیکھیں گے کہ اہل جنت کی طرف تو ترسیں گے، اور جب دوزخ کی طرف دیکھیں گے اہل دوزخ کی طرف تو پھر اللہ ذو الجلال کا ایک گنا شکر ادا کریں گے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ ان کے ساتھ ان کی طرح ہم جل تو نہیں رہے نا، جہنم میں جل تو نہیں رہے، یعنی وہ پھر بھی اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ اور اہل جنت وہ اللہ ذو الجلال کا شکر ان الفاظ سے کریں گے کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے اس جنت کی ہمیں ہدایت عطا فرمائی،
صراط مستقیم کی تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی اور آج یہاں بیٹھے تیرا شکر ہے، اگر تو ہدایت نہ دیتا تو ہمیں ہدایت نہ ہوتی۔ تو اس طرح اہل جنت کا، اہل دوزخ کا اللہ ذوالجلال نے ذکر فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد پھر حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت ہود علیہ السلام کا، حضرت صالح علیہ السلام کا، حضرت شعیب علیہ السلام کا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور ان کی قوموں کا پورا جو ٹکراؤ اور جو آپس میں ان کا مکالمہ ہوتا رہا ہے، وہ ساری تصویر اللہ ذوالجلال نے یہاں اس سورۃ اعراف میں بیان فرمائی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ کیسے مقابلہ ٹکراؤ ہوا، صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کے ساتھ اللہ ذوالجلال والاکرام نے کیا عمل اختیار کیا، کیا نتیجہ نکلا صالح علیہ السلام کا۔ اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، ان تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کا بھی اور اس کے جواب میں قوم کی جو سرکشی تھی اور 100 قوم میں جو تمرد تھا، اس کا نقشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھینچا ہے اور بتلایا کیا ہے کہ یہ تمام قومیں کس جرم کی پاداش میں ہلاک ہوئی ہیں؟ میرے نبی کی نافرمانی کے نتیجے میں، میرے نبی کی نافرمانی کی نتیجے میں نے ان کی طرف نبی بھیجے اور انہوں نے میرے انبیاء کی دعوت کی تکذیب کی، نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ ذوالجلال نے آنے والوں کے لیے ان کو باعث عبرت بنا دی۔ یہ سارے واقعات اللہ نے کہے فرمائے ہیں، بیان کیے ہیں، اور اہل مکہ کو تنبیہ کی ہے کہ آج تم میرے نبی کی تکذیب کرتے ہو، میرے نبی کی دعوت کا انکار کرتے ہو، یاد رکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا بھی وہی انجام ہو جو اسی طرح پہلی قوموں کا انجام ہوا تھا۔ اس لیے خبردار رہو، یہ مت سمجھو کہ جناب اللہ ذوالجلال کا ہمارے بارے میں فیصلہ کچھ اور ہوگا، نہیں، وہی فیصلہ ہوگا جو پہلی قوموں کا ہوا ہے۔ اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل مکہ کو خبردار کیا ہے کہ تم اپنے انجام سے ڈرو اور میرے نبی کی نافرمانی سے گریز کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کی نافرمانی سے ہمیں بچائے، یعنی اللہ کی نافرمانی ہی نہیں۔ آپ یہاں دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی ہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی کی بھی نافرمانی۔ جتنا جرم اللہ کی نافرمانی کا ہے اتنا ہی جرم اللہ کے نبی کی نافرمانی کا ہے، اس لیے کہ نبی کیا ہوتا ہے؟ پیغمبر ہوتا ہے، رسول ہوتا ہے، سفیر ہوتا ہے، کس کا؟ اللہ رب العزت کا۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک ملک کا سفیر جب دوسرے ملک میں جائے تو وہاں اگر اس سفیر کی عزت آبرو نہ ہو تو پھر کیا سمجھا جاتا ہے کہ ہمارا اس کے ساتھ نبھا نہیں ہے، ہمارے اس کے ساتھ سفارتی تعلقات درست نہیں ہے، یہی سمجھا جاتا ہے یا نہیں؟ نبی علیہ السلام کے دور میں 2 سفیر آئے تھے ایران سے 2 سفیر آئے تھے اور داڑھی منی ہوئی، مونچھیں چڑھائی ہوئی۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا، یہ تم نے کس نے حکم دیا ہے؟ وہ کہنے لگے ہمارے رب نے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا افسوس ہے تمہارے اوپر، اور تمہارا رب کون ہے؟ میرا رب تو آسمان کا زمین کا مالک ہے، میرے رب نے تو داڑھی بڑھانے کا حکم دیا ہے اور مونچھوں کو نیچا کرنے کا حکم دیا ہے، کون ہے تمہارا رب؟ تو وہ کہنے لگے کسرا۔ اس نے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم سفیر نہ ہوتے تو میں تمہیں قتل کروا دیتا، اگر تم سفیر نہ ہوتے۔ یعنی سفیر کا درجہ کیا ہے؟ لیکن یہاں بھی نبی اللہ کا سفیر ہوتا ہے۔ اب نبی کی نافرمانی گویا اللہ کی نافرمانی، نبی نے اللہ نے بھیجا ہے نا۔ اب نبی کی نافرمانی اصل میں کس کی ہے؟ جس نے اس کو نبی بنایا ہے، جس نے اس کو رسول بنا کے بھیجا ہے، اس لیے اس کی نافرمانی اللہ کے رسول کی نہیں، رسول ہی کی نہیں بلکہ اللہ ذوالجلال کے، کہنا چاہیے کہ سفیر کی نافرمانی یوں سمجھنا چاہیے۔ اور جب اللہ کے سفیر کی نافرمانی ہے تو وہ حقیقتاً کس کی نافرمانی ہے؟ اللہ ذوالجلال۔ اسی لیے اللہ ذوالجلال کے نبی کی اطاعت کو بھی اللہ ذوالجلال نے کیا فرمایا کہ اللہ کے رسول کی اطاعت وہ کس کی ہے؟ میری اطاعت۔
من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ اس لیے رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، رسول کی نافرمانی حقیقتاً اللہ کی نافرمانی۔ یہ تقسیم غلط ہے کہ اللہ کی تقسیم نافرمانی تو بڑی ہے اور رسول کی نافرمانی کا وہ درجہ اور وہ مرتبہ نہیں ہے، وہ حیثیت نہیں ہے، غلط بات ہے۔ بلکہ رسول ہی کے بارے میں اللہ ذوالجلال نے کیا فرمایا؟ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ، قرآن نے کیا کہا؟ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ، کہ فرعون نے رسول کی نافرمانی کی۔ جرم یہ بتلایا اللہ ذوالجلال وحدہ لا شریک نے کہ فرعون کا جرم کیا تھا کہ اس نے رسول کی نافرمانی کی، اور یہی بات دوسرے رسول انبیاء کرام کے حوالے سے اللہ نے فرمائی ہے۔ اس لیے رسول کی نافرمانی موجب سزا ہے، رسول کی نافرمانی موجب عذاب ہے، بالکل اسی طرح جس طرح اللہ ذوالجلال کی نافرمانی موجب عذاب ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں اپنی بھی اور اپنے انبیاء کی نافرمانی سے محفوظ رکھے۔ اللہ ہمیں اپنی اور اپنے انبیاء کی اطاعت اور فرمان برداری کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔